تو بھائی بیوی ہوتی ہے، چاہے جج کی ہو، صحافی کی ہو، کسی جرنیل کی ہو، سیاستدان کی ہو، کسی دانشور کی ہو، بیوروکریٹ کی ہو، یا پھر کسی ڈیڈ سکواڈ کے سربراہ کی۔ بیوی کے بارے میں مشہور ہے کہ بیوی تو بھائی بیوی ہوتی ہے۔ کوئی چاہے اپنی زندگی میں جتنا بڑا مرضی سورما ہو، لیکن جب بیوی کے ساتھ اس کا ٹکراؤ ہوتا ہے، آمنا سامنا ہوتا ہے، تو عام زندگی میں یہی دیکھا گیا ہے کہ بیوی ہمیشہ جیتتی ہے۔ بیوی کے پاس ایسا فن ہے، وہ ایک لمحے میں اپنے شوہر کو جو جتنا بڑا مرضی سورما ہو چت کر سکتی ہے یا پھر کر سکتی ہے۔ اس تناظر میں پڑوسی ملک میں بڑی چرچا ہو رہی ہے۔ بمبئی اٹیکس کے تقریباً 1.5 سال بعد رکشا منتری کی اما پر آرمی چیف نے ٹیکنیکل سورس ڈویژن کے نام سے ایک کلنگ سکواڈ بنایا۔ اس کلنگ سکواڈ کا سربراہ کرنل ریٹائرڈ ہنی بخشی تھا۔ بمبئی اٹیکس کا بدلہ لینے کے لیے ان کا کام پاکستان کے اندر جا کے مبینہ شخصیات کو ختم کرنا تھا۔ مشن تو کیا پورا ہوتا، ان میں سے 2 کرنیلوں کی بیویوں نے جھگڑا کھڑا کر دیا کہ تم بنا بتائے کئی روز تک گھر سے غائب رہتے ہو، اور بات بڑھتے بڑھتے نوبت طلاق تک جا پہنچی۔ ان لوگوں کو آج تک اس بندے کا پتہ نہیں چل سکا کہ جس نے ان کی بیویوں کو غلط معلومات فراہم کی تھی، جس نے پریس کو بتایا تھا آرمی چیف نے اپنی ایک پرائیویٹ آرمی بنا رکھی ہے جس سے وہ اپنے مخالفین کو سیدھا کراتا ہے۔ بیوی تو بھائی بیوی ہوتی ہے، چاہے جج کی ہو، صحافی کی ہو، کسی جرنیل کی ہو، سیاستدان کی ہو، کسی دانشور کی ہو، بیوروکریٹ کی ہو، یا پھر کسی ڈیڈ سکواڈ کے سربراہ کی۔ بیوی کے بارے میں مشہور ہے کہ بیوی تو بھائی بیوی ہوتی ہے۔ کوئی چاہے اپنی زندگی میں جتنا بڑا مرضی سورما ہو، لیکن جب بیوی کے ساتھ اس کا ٹکراؤ ہوتا ہے، آمنا سامنا ہوتا ہے، تو عام زندگی میں یہی دیکھا گیا ہے کہ بیوی ہمیشہ جیتتی ہے۔ بیوی کے پاس ایسا فن ہے، وہ ایک لمحے میں اپنے شوہر کو جو جتنا بڑا مرضی سورما ہو چت کر سکتی ہے یا پھر کر سکتی ہے۔ بیوی کے پاس اپنے ایک ہتھیار کے علاوہ دوسرا ایک ہتھیار بھی ہوتا ہے۔ جب اس کا اپنا ہتھیار کام نہ آئے تو پھر وہ دوسرے ہتھیار کا سہارا لیتی ہے۔ وہ دوسرا ہتھیار کیا ہے، وہ اپنی اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتائیں گے۔ السلام علیکم، انسائیڈ سٹوری کے ساتھ میں محسن بلال۔ بیوی تو بھائی بیوی ہوتی ہے، یہ بات میں نے کیوں کی ہے؟ اس تناظر میں پڑوسی ملک میں بڑی چرچا ہو رہی ہے۔ آج کل کچھ فوجی افسران کو پوڈ کاسٹ میں آنے کا اور پاکستان کے حوالے سے اپنے قصے بڑھا چڑھا کر بتانے کا بڑا شوق چڑھا ہوا ہے، لیکن ان کے اندر گھس کر کون مخبری کر گیا اور ان کو مار گیا، یہ انہیں آج تک سمجھ نہیں آ رہی کہ آیا وہ کون ہے۔ وہ کون مخبر ہے جنہوں نے ان کی بیویوں تک ان کے کارناموں کی روداد پہنچا دی اور پھر ان میں سے 2 کو طلاق ہو گئی۔ معروف دانشور لالا صحرائی نے پراؤڈ مومنٹس فار انڈین آرمی کے تناظر میں ایک دلچسپ آرٹیکل لکھا ہے، اور اس دلچسپ آرٹیکل میں انہوں نے کچھ واقعات کا ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے ایک اور دلچسپ تحریر لکھی ہے جس میں ایک ایسے انڈین آرمی آفیسر کی کہانی بتائی ہے کہ جو آرمی سے ریٹائر ہو گیا، فوجی وردی پہن کر پوڈ کاسٹ کے لیے چلا گیا، لیکن اس کی مخبری ہو گئی اور آج کل اس کے کورٹ مارشل کے حوالے سے بھارت میں چرچے ہو رہے ہیں۔ تو جو پہلا آرٹیکل انہوں نے پراؤڈ مومنٹ فار انڈین آرمی کے حوالے سے لکھا ہے، اس میں وہ بتاتے ہیں کہ بمبئی اٹیکس کے تقریباً 1.5 سال بعد رکشا منتری کی اما پر آرمی چیف نے ٹیکنیکل سورس ڈویژن کے نام سے ایک کلنگ سکواڈ بنایا، جس میں 6 کرنل ملا کر کل 39 لوگ تھے۔ اس کلنگ سکواڈ کا سربراہ کرنل ریٹائرڈ ہنی بخشی تھا، جو ڈائریکٹ آرمی چیف سے ہدایات لیتا تھا اور صرف اسی کو جواب دے تھا۔ یہ واحد بندہ تھا جو آرمی چیف سے بغیر وقت لیے کسی بھی وقت انہیں گھر یا دفتر میں مل سکتا تھا۔ بمبئی اٹیکس کا بدلہ لینے کے لیے ان کا کام پاکستان کے اندر جا کے مبینہ شخصیات کو ختم کرنا تھا۔ مشن تو کیا پورا ہوتا، ان میں سے 2 کرنیلوں کی بیویوں نے جھگڑا کھڑا کر دیا کہ تم بنا بتائے کئی روز تک گھر سے غائب رہتے ہو، اور بات بڑھتے بڑھتے نوبت طلاق تک جا پہنچی۔ یوں کل ملا کے 2 بندوں کو طلاق ہو گئی، لیکن اپنی دن کے یہ ایسے پکے تھے کہ اپنی بیویوں کو نہیں بتایا کہ وہ مشن پر تھے، اور مشن بھی پورا نہیں ہوا۔ وجہ یہ بنی کہ ان پر ایک کانڈ لگ گیا جس کے تحت ان سب کو نوکری سے نکال دیا گیا، اور آرمی چیف کو بھی کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ تو تھا واقعہ۔ اب معاملہ کیا ہے؟ اب ان لوگوں کو آج تک اس بندے کا پتہ نہیں چل سکا کہ جس نے ان کی بیویوں کو غلط معلومات فراہم کی تھی، جس نے پریس کو بتایا تھا آرمی چیف نے اپنی ایک پرائیویٹ آرمی بنا رکھی ہے جس سے وہ اپنے مخالفین کو سیدھا کراتا ہے۔
نہ اس بندے کا پتہ چلا جس نے بتایا تھا کہ آرمی چیف 7,000 ٹاٹا برانڈ کے فوجی ٹرکوں کی خریداری پر باری کمیشن کھا رہا ہے، نہ اس بندے کا پتہ چل رہا ہے جس نے پریس کو بتایا کہ آرمی چیف نے اپنا برتھ سرٹیفکیٹ غلط جمع کرا رکھا تھا جس کی وجہ سے یہ چیف بن گیا، نہ اس بندے کا پتہ چل رہا ہے جس نیک بخت نے اصلی برتھ سرٹیفکیٹ بھی نکال کر تھما دیا تھا کہ یہ لو ثبوت، اور یوں ان کو بھی اپنی بیوی کے پاس گھر جانا پڑ گیا۔ اب یہ آخری بات اس مضمون میں لالا صحرائی نے بڑے چیزیں لگا کر لکھی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ البتہ تمام تاریخ دان اس بات پر متفق ضرور ہے کہ کوئی نہ کوئی بندہ تو تھا، لیکن وہ بندہ کون تھا جس نے یہ مخبریاں کی، آج تک اس کا پتہ نہیں چل سکا۔ تو یہ ہے پراؤڈ مومنٹ فار انڈین آرمی کے لیے کہ خود تو مشن پر تھے لیکن گھر میں ان کی جو مخبری ہوئی غلط اطلاع پر ہاتھ بھرتے بھرتے طلاق تک پہنچ گئی، لیکن آج تک یہ پتہ نہیں چلا کہ آخر یہ غلط معلومات فراہم کس نے کی تھی۔ پڑوسی ملکوں میں جو یوٹیوبرز آپ دیکھتے ہیں اور پوڈ کاسٹ کا جیسے میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ یوٹیوبرز دھڑا دھڑ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں اور ایسی کہانیاں لا رہے ہیں پاکستان کے تناظر میں اپنے سورماؤں کے حوالے سے کہ ان میں حقیقت کم ہی دکھائی دیتی ہے، تو ایسے ہی ایک فوجی آفیسر کو جو ریٹائر ہو چلے تھے انہیں شوق چڑھا پوڈ کاسٹ کا کہ میں بھی جاؤں اور اپنے واقعات بڑھا چڑھا کے پیش کروں۔ تو ہوا کچھ یوں کہ وہ بھارتی وردی پہن کر، گو کہ وہ ریٹائرڈ ہو چکے تھے لیکن بھارتی وردی پہن کر پوڈ کاسٹ کے لیے اپنے میزبان کے پاس چلے گئے۔ اب اگلا مضمون انہوں نے لکھا ہے اور اس کا موضوع ہے بھارتی کرنل اور وردی کا اپمان، یعنی وردی کی بے حرمتی۔ بھارتی یوٹیوبرز کو آج کل بڑا شوق چڑھا ہوا ہے کہ کچھ ریٹائرڈ آرمی آفیسر کو بلایا جائے اور وہ اپنے قصے پاکستان کے تناظر میں بڑھا چڑھا کر پیش کریں، لیکن جب کوئی ان سے سخت سوال کیا جاتا ہے تو وہ پھر کہتے ہیں چلو یار جان دو، رہنے دیں اس پر، کیونکہ انہیں بھی اندر سے ڈر ہے کہ شاید کوئی نامعلوم ایجنسی والا ہی انہیں اپنی کرکی میں دبوچ لے۔ تو لالا صحرائی لکھتے ہیں کہ ہر چینل پر ایک کرنل بیٹھا پاکستان میں اپنے خفیہ مشنز کی داستان سنا رہا ہے۔ تھوڑا سا منہ بنا کر پوچھتا ہے اچھا سر آپ اس کی تفصیل بتا سکتے ہیں، آپ نے پھر اس کی منجی کیسے ٹھوکی؟ اور وہ کرنل تھوڑا سا سینہ پھلا کر شروع ہو جاتا ہے اور بات بھی پوری نہیں بتاتا کہ کوئی بازار گئے اسے نامعلوم ایجنسی کا بندہ ہی نہ ٹھوک جائے۔ کہتا ہے سمجھا کرو نا، ساری باتیں تھوڑی بتائی جاتی ہیں۔ اچھا اس گرما گرمی میں جب ایک حالیہ ریٹائرڈ کرنل کو پتا چلا کہ یوٹیوبرز اور پوڈ کاسٹرز کے ہاں اپنی بڑی ڈیمانڈ نکلی ہوئی ہے اور شاید 4 پیسے بھی دیتے ہوں گے، وہ ایسا ایکسائٹیڈ ہوا کہ ریٹائرمنٹ کے 1.5 ماہ بعد فل یونیفارم میں انٹرویو دینے چلا گیا۔ اور اسی پر بس نہیں بلکہ لیفٹی ریٹائرڈ ہوا تھا اور فل کرنل کا رینک لگا کے چلا گیا، یعنی یہ دنیا کا پہلا کرنل ہے جو ریٹائرمنٹ کے بعد اوپر کا رینک لگا کے گھوم رہا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ بس پھر کیا ہونا تھا، کسی چندرے نے شکایت کر دی اور فوج نے لوکل پولیس سے کہا اس پر FIR کاٹو اور گرفتار کر کے ہیڈ کوارٹر پہنچا دو، باقی کاروائی مارشل لا والی کوڈ میں کریں گے۔ تو ناظرین اس طرح سے ایک نامعلوم ایجنسی نے بھارت کے سمان یوگ کرنل کو سرے عام ٹھکوا دیا اور وہ کچھ بھی نہیں کر پایا۔ تو لالا صحرائی نے ان دونوں اپنے مضامین میں جو چیزیں لے کر آئی تھیں انہوں نے لکھا ہے، یہ بتایا ہے کہ کوئی نامعلوم گھر آ کے ٹھوک گیا اور بھارت کے بڑے بڑے سورماؤں کو پتہ نہ چلا جو یوٹیوبرز اور پوڈ کاسٹرز کے سامنے اپنے چھوٹے چھوٹے قصوں کو بڑھا چڑھا کر پاکستان کے تناظر میں پیش کرتے ہیں کہ ہم نے یہ مشن بھی مکمل کیا، ہم نے وہ مشن بھی مکمل کیا، لیکن مشن بیوی وہ پورا نہ کر سکے اور ایک غلط معلومات پر اپنی ٹھکوائی کروا بیٹھے۔ تو یہ تو شو تناظر تھا ان پوڈ کاسٹ کرنیلوں کے حوالے سے جو پاکستان کے حوالے سے اپنے قصے بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے ہیں، لیکن یہ دیکھیے کہ آسٹریلیا نے اندر گھس کر پھینٹی لگا دی اور جو وکٹس کے تناظر میں آسٹریلیا کپتان نے بات کی تھی کہ ہم تماشائیوں کو خاموش کروا دیں گے، یہ ہمارا سرپرائز ہوگا، تو واقعی انہوں نے ورلڈ کپ فائنل میں سرپرائز دے دیا اور مودی سرکار بھی کچھ اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ نہ کر پائی۔ جب وہ ورلڈ کپ کی ٹرافی آسٹریلین کپتان کو پکڑا رہے تھے تو بے منوتی کی انتہا تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ جو بھارت کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ تعصب پسند قوم بنتی جا رہی ہے جب سے مودی رجیم آئی ہے، تو اس کا عملی مظاہرہ تو مودی نے خود کر دکھایا۔ شروع میں نے بات کی تھی کہ میں ویڈیو کے لاسٹ میں آپ کو بتاؤں گا تو بیوی کے پاس دوسرا کون سا ہتھیار ہوتا ہے، تو بھائی جان
بیوی کے پاس دوسرا ہتھیار بچے ہوتے ہیں. جب بیوی کی اپنی دال شوہر کے آگے نہ گل رہی ہو تو پھر بچہ کارڈ استعمال کیا جاتا ہے. یعنی جو بات بیوی کے من میں ہو وہ بچوں کے ذریعے شوہر نامدار تک پہنچائی جاتی ہے اور پھر بچوں کو آگے کر دیا جاتا ہے، خاص طور پر جو بچے چھوٹے ہوتے ہیں. اور پھر جو شوہر ہے ایموشنز کی دھارا میں بہنا شروع ہو جاتا ہے. تو بھائی جان، بیوی تو بیوی ہوتی ہے، چاہے کسی جج کی ہو، صحافی کی ہو، جرنیل کی ہو، کسی بیوروکریٹ کی ہو، سیاستدان کی ہو، دانشور کی ہو، یا پھر کسی ڈیتھ اسکواڈ کے سربراہ کی. بیوی تو بیوی ہوتی ہے. دوستو، آپ کو ہمارا یہ ویلاگ پسند آئے تو ہمارا چینل انسائیڈ اسٹوری لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.